بلاول صاحب گفتگو کچھ کرتے ہیں، زرداری صاحب آتے ہیں انٹرویو میں وہ کوئی اور بات کرتے ہیں، پھر وضاحت آتی ہے وہ تو ان کے گھر کا معاملہ ہے، ہر باپ اپنے بیٹے کے بارے میں ایسے ہی سوچتا ہے. تو یہ اب تو وہ پبلکلی بھی کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ابھی انڈر ٹریننگ ہے، ذرا ان کو تھوڑی تربیت کی ضرورت ہے. تو پھر بلاول صاحب پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کے طور پر ہم ان کا نام فائنل سمجھیں نہیں سمجھیں، ابھی کیا صورتحال چل رہی ہے؟ مزمل صاحب پہلے آپ اس پر کمنٹ کر دیجئے گا، یہ انٹینشنلی یہ بیانات دیے گئے، یہ صرف یہ اٹینشن حاصل کرنے کے لیے یہ بات ہوئی، یا پھر بس یہ ایک معمولی سی بات تھی جو پیپلز پارٹی اس پر وضاحت دے رہی ہے وہ بالکل ویسے ہی یہ معاملہ؟ نہیں، بہت واضح فرق. بلاول ووٹ بینک کی سیاست کر رہے ہیں اور آصف زرداری پاور کی سیاست کر رہے ہیں. اب بلاول کا یہ خیال ہے کہ اگر اس الیکشن میں نہ صحیح لیکن اگلے الیکشن میں جا کر وہ اپنا ووٹ بینک جو پی ٹی آئی ان سے چھین چکی ہے اس کو واپس لے کر آئیں، اینٹی نواز ووٹ بینک کو واپس لے کے آئیں. اور آصف زرداری صاحب کو اس کی قیمت کا اندازہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو اقتدار ملتا ہے وہ چلا جائے گا اور بالکل اپوزیشن میں جانا پڑے گا. اس لیے وہ بار بار بلاول کے راستے کی رکاوٹ بن رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لڑائی آگے جا کے مزید بڑھے گی اور مزید کلیئر ہو جائے گی، اور یہ ان میں سے ایک سروائیو کرے گا. دونوں اکٹھے سیاست نہیں کر سکتے آگے چل کر، ایک کو دوسرے کی ماننی پڑے گی، ایک سرنڈر کرے گا اور ایک کی چلے گی، دونوں کی نہیں چل سکتی. جو بلاول سیاست کر رہے ہیں آپ سمجھیں بلاول وہ سیاست کر رہے ہیں جو عمران خان نے کی ہے، جس میں آپ دوسرے کو للکارتے ہیں، دوسرے کو ناموں سے پکارتے ہیں، دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں. اور آصف زرداری صاحب وہ مفاہمت کی سیاست کر رہے ہیں جس میں وہ دروازے کھلے رکھ کر چلنا چاہتے ہیں، وہ آگے کے راستوں کو بند نہیں کرنا چاہتے. تو یہ بہت ہی فرق سیاست ہے. بلاول کی سیاست میں آگے کسی مفاہمت کا کوئی گنجائش نہیں ہے اور زرداری کی سیاست میں مفاہمت ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک سروائیو کرے گا، ایک دوسرے کو انڈر ٹریننگ کہہ رہا ہے، دوسرا اگلے کو بزرگ کہہ رہا ہے. تو یہ آپس میں جو ان کا مکالمہ ہے یہ ہم نے بے نظیر اور نصرت بھٹو کا مکالمہ بھی دیکھا ہوا تھا جب وہ مرزا بھٹو کے ساتھ چلی گئی تھی. تو اس لیے یہ کوئی نیا نہیں ہے اس خاندان میں. پھر نصرت بھٹو سیاست سے آؤٹ ہو گئی تھی، بے نظیر نے پارٹی پہ قبضہ کر لیا تھا. تو اب اگر بلاول قبضہ کر سکے تو آصف زرداری آؤٹ ہو جائے گا، ورنہ آصف زرداری صاحب آصفہ کو لے کر آگے چل پڑے گا. لیکن مزمل صاحب اب اس پوری صورتحال میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کون سا طرز سیاست زیادہ فائدہ مند ہے؟ وہ بلاول صاحب کا وہ جوشیلا انداز جس میں وہ اپنے مخالف کو للکارتے ہیں، یا پھر یہ زرداری صاحب والا انداز کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے، کل کا کچھ نہیں پتا کس کے ساتھ بات کرنا پڑ جائے، آج لیفٹ میں کل رائٹ پہ ہو جائیں؟ زرداری صاحب کی سیاست سے 5 سال کا قومی مرکزی اقتدار ملا ہے، 15 سال کا سندھ ملا ہے. اس سے پہلے تو پیپلز پارٹی کو کبھی 15 سال سندھ نہیں ملا، اور بلاول فارن منسٹر بنے ہیں. اب بلاول کی سیاست میں آگے کیا ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن زرداری کی سیاست کے ثمرات تو ہمارے سامنے ہے نا، کہ 15 سال کا سندھ کا لگاتار اقتدار. پاکستان کسی سیاسی جماعت کو کسی صوبے میں 15 سال کا اقتدار نہیں ملا ہے. پھر آپ نے مرکز میں بھی ایک حکومت بنائی ہے، پھر آپ اس کے بعد بھی سٹیک ہولڈر رہے ہیں، اور اب بھی آپ اپنے بیٹے کو فارن منسٹر بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. تو اس لیے زرداری صاحب تو آگے بھی یہی دیکھتے ہیں کہ سندھ ہولڈ ہو جائے، مرکز میں ایک شیئرنگ کے ساتھ گورنمنٹ ہو کر پھر بلاول ایک مین رول میں آ جائے. اور بلاول یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی سندھ نہ ملے، کچھ نہ ملے، میں نانا کا اور ماں کا ووٹ بینک واپس لے کے آؤں. ووٹ بینک شرنک ہو رہا ہے تو اور ایک دفعہ اقتدار مل جائے گا، پھر ہم ختم ہو جائیں گے. تو یہ سوچ کا جو فرق ہے یہ ہمیں بہت واضح، اور پالیسی کا فرق بہت واضح ہے. دونوں میں سے ایک کو سروائیو کرنا ہے، ایک کی شکست ہوگی، ایک کی جیت ہوگی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.